الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے انسان پر بے انتہا کرم احسان کیا ہے، اور ان نعمتوں کو، ان احسانات کو انسان گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ انسان بنایا، اللہ نے انسان بنایا، پھر سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا نصیب فرمایا، کلمہ اور اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ پاک تو کا نام میں ایک صفاتی نام منان ہے۔ منان میں ہوتا ہے احسان جتانے والا۔ آپ سورہ رحمان کو پڑھیے، آپ اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بہت سی نعمتوں کو شمار کرانے کے بعد بتاتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلا سکتی ہو۔ تمہارے لیے آسمان بنایا ہے، زمین بنایا ہے، جو چاند ستارے بنائے ہیں، سورج نکالا ہے، نیند کی دولت دی ہے، یہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ تمہیں جوڑا بنایا ہے، تمہارے لیے پانی جو ہے سمجھے کھارا پانی اور اچھا پانی ملتا نہیں ہے۔ اس طرح سے 31 مرتبہ جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ کا نام ہے، صفات ہے اس کا منان۔ جنت میں انسان جب جائے گا تو اللہ پاک سورہ رحمان سنائے گا سارے لوگوں کو کہ کیا کیا احسانات تمہارے پر کیا گیا تھا۔ لیکن اس دنیا جو ہے یہ تکلیف کی جگہ ہے، اور سب سے بڑی تکلیف اس بات کی ہے کہ جب وہ بالغ ہو گیا تو اسلام لانا اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، اس کی تکلیف دی جاتی ہے۔ تو مکلف بولتے ہیں جو تکلیف کو اٹھانے والا ہے۔ تکلیف کو اٹھانے والا جو ہے عمر ہوتی ہے، بالغ ہوتا ہے تو اس پر اسلام کی تکلیف دی جاتی ہے۔ سر صدر ہوتا ہے اسلام کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ایمان آتا ہے دل میں، ایمان اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا، اس کا یہ جیسے سمجھے دل میں یقین ہونا، اور اس کو ہی یقین کو ہی ایمان بولتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھنا۔ قرآن میں ایک جگہ بتایا الم یعلم بان اللہ یرا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ پاک تم کو دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ پاک کے دیکھنے کا مراقبہ کرنا، سوچنا کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک جو ہے ایک پیر صاحب تھے، اور انہوں نے جو ہے ایک صاحب کو خلافت دیا تھا اور لوگوں کو نہیں دیا تھا۔ تو انہیں یہ شکایت تھی کہ وہ کون سا عمل کرتا، ہمارے جیسا تو ہے، اس کو خلافت دے دیا، ہمیں نہیں دیا۔ بولے ایک کام کرو، مرغا دیا خرید کر کے، اور اس کے بعد سب کو بولا کہ جاؤ تم لوگ ایک کام کرو، ایسی جگہ میں جاؤ جہاں کوئی دیکھنے نہیں پائے، اور تم لوگ مرغا کو ذبح کر کے لے آؤ۔ تو تمام ہی لوگوں نے ذبح کر کے لا دیا۔ لیجیے پیر صاحب یہ مرغا ذبح کر دی۔ کہاں ذبح کیے؟ ایک ایک آدمی کو پوچھا کہ میں تو اندر میں گھس کے کیواڑ بند کر کے بسم اللہ اللہ کر کے ذبح کر دی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں ٹھیک کہتے۔ غرض کہ ہر ایک آدمی نے چھپ کر ذبح کر کے لانے کا سارا واقعہ سنایا، اور وہ جس کو خلافت ملی تھی اس نے ذبح نہیں کیا، اور ایسے ہی لا کے دیا کہ کیسا آدمی ہے تجھے؟ سارے لوگوں کو جگہ مل گئی کہ جہاں کوئی نہیں دیکھتا تھا، آڑ پیٹ میں کہیں جا کر کے ذبح کر کے لا دیا، اور تمہیں نہیں ملی کہیں جگہ جو تم ایسے لا کر کے جمع کر دیے۔
کہا کہ آپ نے کہا تھا کوئی نہیں دیکھے، اگر یہ کہتے کہ انسان نہیں دیکھے تو بہت جگہ مل جاتی تھی، ہے نہیں؟ آپ نے کہا کہ کوئی نہیں دیکھے، تو میں جہاں بھی گیا اللہ پاک مجھے دیکھ رہا تھا، تو آپ کی بات پر عمل کرنے کی وجہ سے میں اس مردہ کو صحیح سالم لے آیا۔ آپ کا حکم ہوتا کہ انسان نہیں دیکھے تو بہت سی جگہ تھی، لیکن آپ نے تو یہ کہا کہ ایسی جگہ میں جمع کر کے لاؤ جہاں کوئی نہیں دیکھتا۔ تو یہ بھی مراقبہ ہے۔ اب ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اللہ کی صفت کا، جو اللہ پاک دیکھنے والا ہے، بصیر ہے، اس کا مراقبہ کرتا ہے تو اس کے دھیان میں آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ کام کرتا ہے تو اس وقت دھیان رہتا ہے کہ اللہ میرے کام کو، میرے اخلاص کو، میرے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے دھیان بنتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، ہاتھ باندھتا ہوں، تحریمہ کر کے تحریمہ باندھتا ہوں، تکبیر تحریمہ کا کر کے، اور پھر اس کے بعد رکوع کرتا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سجدہ کرتا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پوری نماز میں یہی علم یعلم بأن اللہ یرا، پتہ نہیں تم کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا نام درجہ احسان ہے۔ تو ایک تو ایمان ہے، ایک ہے اسلام، اور ایک ہے احسان۔ تو انسان کے بدن میں جو ہے ایک ہڈی ہے، اس کا ڈھانچہ ہے، اور گوشت، دوسرا گوشت پوست ہے، تیسرا اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے جس کو جان کہتے ہیں۔ تو نماز کے اندر کھڑا ہو جانا، تکبیر تحریمہ پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ جو ہے اس میں کوئی لفظ نہیں ہے، منہ سے کچھ بولنا نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ ڈھانچہ ہوا نماز کا، ایک کھڑا کیا گیا ڈھانچہ۔ اور اب اس کے بعد جو گوشت پوست ہے، وہ گوشت پوست ثنا ہے، قرآن سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے، قرآن کے کچھ سورت کا، کسی سورہ کا یا چند آیات کا پڑھنا، تلاوت کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے، اللہ سمیع اللہ کہہ کے اٹھنا ہے۔ تو ہر موقع پر جو ہے وہ تسبیح ہے، اور سمجھے کہ اس کے حساب سے سب کچھ بتایا گیا۔ تو یہ اس کا جو ہے گوشت پوست ہے، وہ جو ڈھانچہ ہے اس کا یہ گوشت پوست ہے۔ اور اس نماز کا جان جو ہے یہ ہے کہ آپ کو ایسا دھیان ہو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، جس نے یہ زمین کو بنایا، جس نے اس آسمان کو بنایا، جس نے مجھے بنایا ہے، اس کی طرف میں دل کو لگا کر کے نماز شروع ہوتی ہے۔ یہی نماز کی نیت ہے کہ اپنے دل کو اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ نماز کیا شروع ہوا، یہ نماز کی نیت ہوئی۔ اور رکعت کی نیت تو جوہر کی نماز 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، یہ تو نماز کے تعداد کا گنتی اللہ کو بتانا ہے۔ اب میں یہ پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض پڑھ رہا ہوں، جوہر کے وقت میں پڑھ رہا ہوں، قبلہ رخ میں پڑھ رہا ہوں، پاک صاف ہو کے پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو ان کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ نماز کا لائن وہ ہے جو اللہ کو آپ دیکھ رہے ہوں، اور اتنا بڑا دھیان اگر نہیں بن پاتا ہے تو اتنا تو سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ سنتا ہے، سمیع ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، جس کی تعریف کی گئی سبحان ربی العظیم پڑھ کر کے اللہ نے اس بات کو سن لیا۔ یہ سمیع اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ کے سامنے جھک کر کے اللہ نے سن لیا ہے۔ اللہ تو سمیع ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کی آواز کو سنتا ہے۔ بتایا کہ اگر جو ہے کالی رات ہو اور کالا پتھر ہو اور اس میں چونٹی چل رہا ہو تو اس کے چلنے کی آواز تک کو اللہ سنتا ہے۔ تو سننے کا دھیان کرنا کہ اللہ سن رہا ہے۔ ہم تو ایسا ہو گئے کہ لگتا ہے اللہ کچھ سن ہی نہیں رہا ہے، بہرا ہمارا بندہ۔ نماز میں ضرور ایک بار آ جاتا ہے کہ اللہ نے سن لیا، منہ سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن دھیان نہیں بنتا کہ اللہ نے جو میں پڑھا وہ سنا، کہتا تو یہی ہے۔
تو اب جو ہے آپ جو بول رہے ہیں وہ اللہ سن رہا ہے، آپ جو بات کرتے ہیں اللہ سن رہا ہے، اسی لیے فرشتے کو لگا دیا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلے گا، جو بھی آپ کلمات کہیں گے، جو بولیں گے، اس کو لکھنے والا الگ فرشتہ کو مقرر کیا۔ جہاں تک اعمال کی بات ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، آپ کرتے کیا ہیں تو فرشتہ بھی جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے، علیم و خبیر ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کو اس کا خبر بھی ہے، اور لطیف الخبیر ہے، باریک سے باریک تر چیزوں کو اللہ ہر چیز کو ان کے سامنے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ہمارے جیسا علم بڑھتا ہے، وہ وسیع تھا اس کا علم پہلے سے، اس میں تقدیم تاخیر نہیں ہے، تو اللہ کی صفت ہے علیم ہونا۔ تو آج نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھ کے اس کے بعد کہتے ہیں دعا کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ کو یہی یقین نہیں ہے کہ اللہ سن لیا تو پھر قبولیت کی کہاں بات آتی ہے؟ آپ کے اندر یقین پیدا ہو کہ ہم جو بولتے ہیں اللہ سنتا ہے۔ ایک ماں کو آواز دو تو ماں دوڑ جاتی ہے، باپ کو آواز دے تو باپ دوڑ جاتا ہے، آپ کا نام لے کے کوئی پکارے تو آپ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو پکارے گا تو اللہ متوجہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے سننے کا دھیان ہی نہیں لگایا کہ اللہ میری باتوں کو سنتا ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کو بندے کو یاد کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے میرا نام ذکر کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ان کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے جو ضروریات ہے اللہ تعالیٰ اس کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ مراقبات الگ الگ اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ نماز جو اصل جامع عبادت ہے وہ صحیح ہو جائے۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں 5 وقت کی نماز پیش کیا امت کے سامنے، کہا کہ اب تک اللہ سے کیسے لیں گے، نہ لینے کا کوئی طریقہ نہیں معلوم تھا، اب اللہ سے لینے کا مانگنے کا طریقہ مل گیا ہم لوگ کو، تو بہت خوش ہوئی وہ لوگ۔ اسی لیے بہت سے صحابہ کا آپ کو واقعہ ملے گا کہ اس کو جائے سمجھے گھر میں کچھ نہیں ہے تو چلے گئے مسجد میں، جا کر کے نماز ادا کیا، آ کے پوچھا گھر میں کچھ انتظام ہوا؟ کہا کہ نہیں۔ تم کیا ہی کون انتظام ہے جو ہو جائے گا؟ بولا نہیں ہوا ہے۔ پھر دوبارہ گیا، پھر تیسری بار گیا، اچھی طرح سے خضوع کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا، گھر میں چکی چل رہی۔ وہ کوئی جلیل القدر صحابی ابو بکر صدیق عمر فاروق جیسے صحابہ نہیں تھے، عام صحابہ میں سے تھے، لیکن یقین کا درجہ بڑھا ہوا تھا کہ میں جو کہتا ہوں اللہ سنتا ہے، تو میں اللہ سے لینے کا طریقہ نماز ہے، تو میں نے نماز کو خضوع کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھا ہے اور مانگنے کے لیے پڑھا ہے، حاجت کی نماز ہے، تو پھر پورا کون کرے؟ تو اللہ نے پورا کر کے دکھایا، اور چکی چلنے لگی، آٹا گرنے لگا اور برتنوں میں رکھنے لگے، اس کی بیوی وہ دونوں سمیٹتے رہے۔ اس کے بعد جب سارا برتن بھر گیا بولے اب اس کو کہاں رکھیں گے، اس کو چکی کو بند کر دیں، تو چکی کو بند کر دیا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک صحابی نے اللہ سے مانگا، اللہ نے اس کی نماز کو قبول کیا، اس کی دعا کو سنا، اور گھر میں چکی کا آٹے کا چکی چلنے لگا اور بہت آٹا ہو گیا، لیکن ضرورت سے زیادہ ہو گیا تھا تو اس نے اس چکی کو بند کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس چکی کو وہ بندہ بند نہیں کرتا تو قیامت تک وہ چکی چلتی رہتی اور قیامت تک آٹا نکلتا رہتا۔ تو دیکھیے کہ اپنے عمل سے وہ رکاوٹ ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ مراقبات جو کرتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ زمین آسمان کے پیدائش کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس کو یوں ہی بیکار نہیں بنائے۔ تو ہر چیز کا مقصد ہے، خلقت لکم الدنیا وانتم خلقتم للآخرہ، ساری چیزوں کو تو انسان کے لیے بنایا، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
اس لیے اللہ سے جس قدر لگاؤ زیادہ ہوگا اس قدر اس کے درجات بلند ہوں گے، تقویٰ ہوگا، خدا کا ڈر ہوگا۔ جو جانتا ہے وہ ڈرتا ہے، جو نہیں جانتا وہ کیا ڈرتا ہے۔ ابھی دیکھو بجلی کا تار ہے، اس کا کچھ ہے، اس میں کیا ہوگا؟ تو انجان آدمی اس کو پکڑ سکتا ہے اور وہ مر بھی سکتا ہے، اور کتنے لوگ مرے ہیں۔ لیکن جو جانتا ہے کہ نہیں اس میں پکڑنے کی صلاحیت ہے، ہمارا سب خون جل جائے گا اور ہم مر جائیں گے، تو جاننے سے ڈرتا ہے، تو اس کی وجہ سے پرہیز کرتا ہے۔ تو اللہ کو جو جان رہا ہے کہ سب کچھ بنانے والا وہی ہے اور سب کو دینے والا وہی ہے، بیماری میں شفا دینے والا وہی ہے، تو اللہ سے ایک تعلق، نسبت حاصل ہوتی ہے اس کو، جو اللہ والے کے صحبت میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہے تو بہت سستی چیز اخلاص، مگر آتا ہے اخلاص بہت دیر میں۔ اخلاص کو لانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور جانے میں بھی اس کو دیر نہیں لگتی۔ اخلاص کو آنے میں دیری ہے اور جانے میں کوئی دیر نہیں۔ تو اخلاص کو ہی حاصل کرنے کے لیے کہ ہر کام میرا اللہ کے لیے ہو جائے، اس لیے ایک آدمی سے جو اللہ والے سے بیعت ہوتے ہیں۔ اور یہ جو نفس انسان کا دشمن ہے، کبھی بھی اس کو انسان اپنے طور پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت نہیں ہوگا۔ بیعت کے معنی بکنے کے آتا ہے، تو بیعت دراصل جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے، مسلمان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید رکھا ہے۔ تو کہاں پر بکری ہوئی؟ وہ کون سا بازار تھا جہاں آپ کی بکری ہوئی؟ عہد الست میں تو وہاں الست بربکم کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور دنیا میں کب معاملہ ہوا جب ہمیں پتہ بھی نہیں چلا؟ تو اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا نا، پتہ نہیں چلا آپ کو؟ جب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیں، تو اس طرح ہمارا سب کچھ تو بکری ہو گیا ہے۔ اب ہم اللہ کے ہیں، تو جب اللہ کے لیے ہو جائے گا جو، تو اللہ اس کا ہر چیز میں سہارا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہاں تک آیا حدیث میں کہ جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے میں آنکھ بن جاتا ہوں، جس ہاتھ سے پکڑتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس پیر سے وہ چلتا ہے اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ یعنی وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ انسان جو ہے اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، تو قرب اللہ کا قریب ہونا۔ اب یہ صبر تو ہر قدم پر دنیا میں صبر ہی صبر ہے، جاڑے میں صبر ہے، گرمی میں صبر ہے، برسات میں صبر ہے، رات میں اندھیرا ہے، دن میں تپش اور دھوپ ہے۔ کوئی لہجہ، کوئی لمحہ نہیں ہے جس میں آپ کو صبر کچھ نہ کرنا پڑتا۔ اور یہ صبر ایسا ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھے تو اب ہر چیز کو آپ دھیان سے ہٹائے، تو یہ نفس جو ہے جب دوسرے کے ہاتھ پر اپنا بیعت کر لیتا ہے، گویا کہ اپنا ادھیکار اس کو دے دیا کہ آپ جیسا ہدایت دیں گے ویسا چلیں گے۔ تو بیعت ایک سنت ہے، اور قرآن شریف میں جو بیعت کا بارے میں آیا ہے وہ بیعت کے بارے میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو لوگ آپ کے ہاتھوں پر اللہ کے رسول بیعت ہو رہا ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہو رہا ہے، وہ تو میرے ہاتھ پہ بیعت ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ انسان ذریعہ ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا۔ تو اس آیت پر عمل کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے ذکر کی 100 آیات ہے، اس پہ محنت کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، تو وہ ذکر کرنے سے وہ آیات عمل میں آ جائے گا۔ تو صبر جو ہے، بصبر آپ کو جو جزاہم بما صبروا کہہ رہے تھے، تو ایمان میں صبر ہے، اسلام میں صبر ہے، نماز میں صبر ہے، شروع سے لے کے آخر تک صبر کرنا پڑے گا، چلنے سے، بولنے سے، کھانے سے، پینے سے، اور بھی بہت سی چیزوں سے۔ تو نماز میں صبر ہوگا، اور رمضان میں دیکھو تو روزہ پورا صبر ہی کا مہینہ ہے، حج میں دیکھو تو پیسے بھی لگے گا، محنت بھی لگے گی، پریشانیاں بھی آئے گا، صبر کرنا ہی پڑے گا۔ اس امت کا جہاد کیا ہے؟ حج کرنا ہے، جان اور مال کے ذریعے۔
تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ صبر جو ہے اسلام کے سارے ارکان میں آپ کو ملے گا اور ہر کام میں ملے گا، لیکن نام الگ الگ ہے، تو اس کے حساب سے نام رکھتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ ہے، اب پیسے انسان کی ضرورت ہے، اللہ کا مال ہے، جب جان اللہ کا ہے تو مال بھی اس کا ہے، تو جو مال میں کتنا جب نکالنے کا حکم ملا ہے وہ نکالتے ہیں، وہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو آپ بھی اللہ کے ہیں، آپ کا بدن اللہ کا دیا ہوا ایک عطیہ ہے، اس کا انعام ہے، اس کا اکرام ہے، اس نے دیا ہے، اب اس کو استعمال کا طریقہ اسلام ہے، تو اس کے مطابق اب آپ کام کریں گے تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اللہ سے لینے والا بنے۔ وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ صلاۃ الحاجت نماز پڑھیے، خضوع کی کمی ہے، کیا ہے کا کمی ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جو ایسا ہوا کہ وہ پڑھ کے جب آتا تو اس کی ماں کیا کرتی تھی، بیٹا اللہ کھلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، ہاں تب کیسے ہوگا، کہاں بھوک لگی ہے، کہ تو دور جاؤ، تو وضو کر کے آؤ، دور کا نماز پڑھ لو، اللہ سے مانگو، کھانا دے گا اللہ پاک۔ اب وہ اس نے بیچ میں کیا کرتی تھی، کھانا وغیرہ برتن میں رکھ کے اس کو ڈھک دیتی تھی ایک جگہ رکھ کر کے، اور جب یہ نماز پڑھ کے اٹھتے تلاش کرتے تو اسے کھانا مل جایا کرتا تھا۔ ایسا ہوا کہ اس کی ماں کو ایک مرتبہ کہیں دوسری جگہ جانا پڑ گیا اور وہ آ بھی نہیں سکتی تھی۔ لڑکا تو حسب معمول گیا، پڑھ کے آیا، اس کے بعد اس کو تو ماں نے تربیت کے لیے کیا تھا وہ، اب اس نے دور کا وضو کیا، دور کا نماز پڑھ کے جب تلاش کیا کھانا تو کھانا نہیں ملا۔ تب اس نے سوچا کہ شاید وضو میں کہیں پیر ہاتھ میں سوکھا رہ گیا ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوا، تو پھر سے اچھی طرح سے وضو کر کے پھر نماز پڑھا، پھر تلاش کیا، نہیں ملا۔ وضو تو ٹھیک کیے ہیں، نماز میں کہیں گڑبڑی ہے۔ پھر نماز کو بھی اچھی طرح سے جو ہے سمجھے کہ ادا کیا تو دیکھتے ہیں کہ کھانا جتنا روزانہ اس کی ماں رکھتی تھی اس سے 3 گنا کھانا، اور اس سے عمدہ کھانا رکھا ہوا ہے۔ بڑا فکر تھا کہ آج ہمارے بیٹے کا یقین بگڑ جائے گا کہ کہاں اللہ تعالیٰ دیتا تھا، اب ختم ہو گیا ہوگا، نہیں دے رہا ہے، کیا بات ہو گئی۔ جب اس کی ماں آئی واپس تو سب سے پہلے بیٹا کو وہی پوچھا کہ بیٹا کھانا کھایا تھا؟ ہاں کھانا تو روز کھاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے۔ نہیں کل کھانے کا کہاں پوچھ رہے ہیں، کہ کل تو اللہ اتنا خوش ہوا 3 گنا مل گیا ہمیں، بہت خوشی۔ تو ماں کو اس کا بےقراری تھا کہ ہم جو تربیت کر رہے تھے تربیت کا اثر اس کے اندر آ گیا۔ یہاں ٹیپو سلطان کا جو ہے ساؤتھ میں دکن میں وہ اس کا مزار ہے، تو ایک مسجد بنائی، وہ مسجد جب بن کے تیار ہوئی مسجد اقصیٰ، تو اس کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمارے ملک کے اندر جس آدمی کی نماز چھٹی نہیں ہو، قضا نہیں ہوئی ہو، عصر کی سنت نہیں چھٹی ہو، تہجد کا پابند ہو، آج تو وہی نماز پڑھائے گا، مسجد کا افتتاح اس آدمی سے کیا جائے گا۔ پورا مسجد سناٹا ہو گیا، مسجد میں تو بھر گیا لوگوں سے، لیکن امام نہیں مل رہا، انتظار ہو رہا۔ اب کیا جب بادشاہ کو حکم ہو گیا تھا کہ وہ نماز پڑھائے اسے، اب وہ پریشان ہو رہے کہ میں نے ایسا شرط ہی بیکار رکھ دیا۔ اب اگر اپنی بات کو واپس لیتے ہیں تو بادشاہ کی بے عزتی ہے کہ نہیں، اگر کہتے ہیں کہ وہی آدمی ملے تو ہی نہیں کوئی۔ تو ان کا لڑکا ٹیپو جو ہے، ٹیپو تو ان کے استاد کا نام تھا، اس سے دعا کرائے تھے، اس لیے وہ شیخ کے نام، پیر صاحب کے نام پر اس کو بھی ٹیپو ہی نام رکھ دیے تھے۔ جن سے دعا کروائے تھے اولاد کے سلسلے میں، اس بزرگ کا نام تھا ٹیپو۔ اور یہ جب پیدا ہوا تو لڑکا ہوا تو اس کا نام بھی اپنے اس بزرگ کے نام پر ٹیپو رکھ دیے تھے، کیونکہ بادشاہ ہوئے اس لیے سلطان بھی ٹیپو سلطان کہتے ہیں، اور شہید بھی ہو گئے لیکن شہید بھی کہتے ہیں۔ تو وہ 2:30 بجے میں آئے ان کا لڑکا، اور لوگوں سے پوچھا جماعت ہو گئے کیا؟ کہا کہ نہیں ابھی جماعت نہیں ہوئی۔ کہا کہ خیر بچ گئے ہم۔ اب جلدی وضو کیا، وضو کر کے آئے، کہا کہ جماعت کھڑی نہیں ہو رہی۔ کہا کہ یہ اس مسجد میں نماز وہی پڑھائے گا جس کی پوری زندگی میں نماز قضا نہیں ہوئی ہو، عصر کی سنت نہیں چھٹی ہو، اور تہجد بھی پابند ہو اس کا،
وہ نماز پڑھائے گا، آج کا امام وہی ہوں گی۔ تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ میری نماز اگر جماعت چھوٹ سکتی تھی تو آج چھوٹ جاتی، کیونکہ 1:30 بجے ہر جگہ نماز ہوتی ہے، 2:30 بج رہا ہے، کہاں سے ملتی جماعت؟ تو اگر جماعت چھوٹتی تو آج ہی چھوٹنے والی تھی، آج چھوٹ جاتی ہماری۔ اللہ کا مہربانی ہے کہ اس نے جو ہے جماعت میں پڑھ رہے تھے تو امام ہی بنا دیا اس نے، مجھے ظاہر کرنا پڑا۔ اب بڑے خوش ہوئے بادشاہ کہ آہ کیسا بیٹا تھا، کیا اللہ نے لاج رکھ لیا، عزت رکھ لیا، سمجھے نہیں تو یہ اس دیش میں ایسا کوئی آدمی نہیں تھا۔ بہرحال یہاں سے نماز ہوئی، مسجد کا افتتاح ہوا، گھر گئے، کہا کہ آپ کے بیٹے نے تو کمال کر دیا۔ کہا کیا کمال کر دیا؟ کہا کہ میں اعلان کیا تھا کہ اپنے اس ریاست میں، ملک میں وہی آدمی نماز پڑھائے جس کی جو ہے نماز قضا نہ ہوئی ہو اور تہجد کا پابند ہو، عصر کی سنت کا بھی اس کو پڑھتا ہو۔ تو آپ کا بیٹے نے نماز پڑھایا، اتنا بھی نہیں کرتا تو کس کام کا لڑکا تھا وہ؟ کیسے؟ کہا کہ ہم نے بنا وضو یا وضو کر کے دور کا نماز پڑھ کے اس کو دودھ پلائیں، اتنا بھی نہیں کرتا تو کیا کرتا وہ؟ ایسا تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ تو وہ لوگ بادشاہی زندگی گزارنے کے باوجود تہجد کے پابند تھے اور عصر کی سنت تک کا اہتمام کرتے تھے، جماعت نہیں چھوڑتے تھے۔ تو وہ بادشاہی کا تاج بھی تھا اور فقیری کا فقیری بھی تھا۔ اللہ نے دونوں چیز سے نوازا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے تو مال بھی دیتا ہے اور دین بھی دیتا ہے، ایمان بھی دیتا ہے، اعمال بھی دیتا ہے، اخلاق بھی دیتا ہے، درجات بھی دیتا ہے۔ بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ دنیا مل گئی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا میں بہت کم ملا، پریشانی میں، آخرت میں بڑے درجات ہوں گے۔ ایسے بہت سے ہیں، کچھ کو یہاں بھی تکلیف ہے، وہاں بھی تکلیف ہے۔ تو جو ہے دوسرے کے اوپر آپ کچھ احسان کریں تو احسان جتانا نہیں، آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو احسان نہیں جتائیں۔ آپ کو عبد المنان بننا ہے، منان نہیں بننا ہے۔ تو اللہ کے احسانات کو یاد کریں گے تو شکریہ کا موقع ملے گا، اور جب شکر ادا کریں گے تو اللہ کی طرف سے اضافہ ہوگا۔ تو اللہ سے ایمان کے بعد اگر کوئی چیز مانگنے کی ہے تو عافیت مانگنی چاہیے، بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کے بدن میں عافیت ہو، روزی میں عافیت ہو، کھانے میں عافیت ہو، سونے میں عافیت ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، ایک بہت بڑی دعا ہے۔ تو عافیت کی دعا، صبر نہیں مانگنا چاہیے، صبر کرنے کی چیز ہے، مانگنے کی چیز نہیں۔ کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، پہلے صبر کرو۔ صبر کیوں کرے گا؟ کیونکہ میرے ساتھ جو احوال آ رہا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، ایک آدمی کھانے کے اعتبار سے بڑا پریشان تھی، رزق۔ اس نے کہا کہ اللہ ہمارا جتنا زندگی بھر کا روزی ہم کو دے دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، ہمارا جتنا روزی ہے ایک بار دے دیجیے، اب ہم اس کو جیسا کبھی تو پیٹ بھر کے کھا لیں گے، یہ ہمیشہ کھانے میں تکلیف۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کیا، جتنی روزی میسر تھی اس کو ہونی تھی وہ اکٹھا اس کو دے دیا گیا۔ اس نے کہا اب جو روزی ملی ہے وہ تو مل ہی گیا، اب تو کچھ ملنے والا ہے نہیں اللہ کے دربار سے۔ تو اس نے بہت سے لوگوں کو دعوت کھلانا شروع کیا اور دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ خود تو کھا رہا ہے، ہزاروں کو کھلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گزرے تو کہا کہ اس کی تو روزی ختم ہو گئی، سب مل گیا، اب یہ کھلا کیوں رہا ہے، یہ کہاں سے کھلا رہا ہے؟ کہا کہ وہ میرے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دیا ہے، اب ایک پلیٹ کوئی دوسرے کو کھلائے تو 10 پلیٹ اللہ کی طرف سے ملے گا۔ تو یہ کھلانے والا جو ہے کام کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، حج میں نیکی کیا ہے؟ کہتے کھانا کھلا، اطعام الطعام، کھانا کھلانا اچھا کام ہے۔ اور خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ اطعام الطعام۔ ان مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ اطعام الطعام۔ اوپر سے تعلیم بھی دیتے ہیں، اس لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اطعام الطعام یہ ایک شعبہ ہے جو اس کا سلسلہ مدارس میں کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھا دارالعلوم دیوبند کے اس میں لکھا ہے کہ افقائے طعام، بلکہ افزائش طعام کی
آپ کوشش کریں اور جو خیر خواہ ہیں مدرسے کے ان سے بھی کوشش کروائیں. اصول ہستگانا 8 اصول میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ کھانے کا جب اس کا ترقی، بلکہ اس میں ترقی ہو. تو سب کا روزی مقرر ہے، صرف اس کا انتظام کرنا ہے. روزی رساں نہیں ہے انسان، منتظم کار ہے، لیکن اللہ اسی کو بڑھا دیتا ہے. قرآن حفظ کر لیا تو حافظ اس کی صفت اس کو دے دیا، یہ حافظ صاحب ہے. کچھ علم دین سیکھ لیا، دین کے مسائل حدیث قرآن، تو اس کو عالم کا ٹائٹل دے دیا. کوئی دوسرے کی مصیبت دور کرا تو اس کو وکیل کا رتبہ مل جاتا ہے. یعنی وکیل تو اللہ پاک ہے. تو اس طریقے سے انسان جو ہے اس دنیا میں تکلیف ہے. تو یہ نفس جو ہے جب تک دوسرے کے حوالے نہیں ہوگا، دوسرے کے زیر انتظام نہیں ہوگا، اس کی منمانی نہیں جائے گی. بچہ ہے پڑھنے کے لیے معتمم کے اساتذہ کے زیر نگرانی رہتا ہے، اس کی منمانی نہیں چلتی. وہ چاہے کہ نہیں ابھی نہیں پڑھیں گے، سو رہیں گے، نہیں ہوگا، کلاس لگا ہوا ہے. تو اس کے حساب سے ٹائم کے حساب سے اسے کرنا پڑتا ہے. تو اساتذہ کی نگرانی میں، ماں باپ کی نگرانی میں، ہر ایک کا ایک نہ ایک سلسلہ لگا ہوا ہے، اور اس طرح نفس کی اصلاح ہوتی ہے. تو نفس کا اصلاح ہونے کے لیے دوسرے کے بات میں چلنے والا جب بولے گا تب اس کے نفس کی اصلاح ہوگی. اور الکیس مندانہ نفس ہو، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے. قیامت میں اعلان ہوگا کون ہے عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ تو اس دنیا میں جو عقل مند کہلاتے ہیں، جہاز بنانے والے، کارخانہ والے، یہ سب وہاں نہیں کھڑے ہوں گے. وہاں جو لوگ ذکر کرنے والے ہیں اس کو عقل مند کہتے ہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ عقل مند قیامت میں کہلائے جائیں گے. تو عقل مند تو وہی تھا کہ نفس کو اس نے کنٹرول کیا. تو دنیا میں جس نے نفس کو کنٹرول کیا اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا اور اللہ کے حکم کو مانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑا، وہ کامیاب ہوگا. تو جنت تو صبر کا بدلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جب جو بندہ اس دنیا میں صبر کرتا ہے اللہ اس کو کامیابی عطا کرتا ہے. مقصد والی زندگی ہو، اللہ کو پانے کی زندگی ہو، اللہ کو راضی کرنے کی زندگی ہو، اللہ کو سے ملاقات کرنے کی زندگی ہو، اللہ سے ملاقات ہوگی. ایک تو ملاقات یہ نماز میں آپ دھیان بنا کے کر رہے ہیں، قیامت میں ملاقات ہوگی. انکا قادھون الی ربک قدحن فملاقی، ایسی ملاقات ہوگی کما خلقناکم اول مرہ، جیسے پہلی مرتبہ تم کو دنیا میں اکیلا پیدا کیا تھا اس طرح اکیلا سامنے کھڑا کر کے ملاقات ہوگی. آپ نے کیا کیا ہے؟ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد 70 برس تو انتظار میں ختم ہو جائے گا. اور افسوس سے آدمی انگلی منہ میں کاٹے گا تو کاٹتے کاٹتے چبا لے گا ہاتھ کو، پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. بہت پریشانی کی گھڑی ہوگی قیامت میں. اسی لیے اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ وہاں بے عزتی نہ ہو، وہاں ہمارے اعمال زیادہ ہوں. اعمال کو تولے گا کہاں وہ قیامت میں؟ آپ یہاں تول نہیں سکتے ہیں. آپ 600 مرتبہ آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے. تو 10 چھکے 60، 6,000 مرتبہ نیکی ہوا نہیں ہوا؟ تو اب اتنی نیکی ہوئی ہے کہ آپ کی برائی کتنی ہوئی، دن بھر میں کتنا غلطی کیا آپ. تو نیکی اور بدی تو آپ بھی تول سکتے ہیں نا. آپ کما رہے ہیں، اپنے سے گھر میں بھی تول لیتا، کانٹا پہ ہی نہ پا جاتا ہے کیا؟ تو آپ بھی ناپ سکتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھے ہیں، تلاوت کلام کیے ہیں، ہر چیز کا تو ریٹ بنا ہوا ہے. کیونکہ قرآن پڑھیں گے اتنا ملے گا، نماز پڑھیں گے اتنا ملے گا، صدقہ میں ایسا ملے گا تو آپ کا بلا ٹل جائے گا، روزہ میں ملے گا. سب کا تو بھاؤ بنا ہوا ہے، تو آپ نہیں ناپ سکتے ہیں. قیامت میں تو اللہ کی طرف سے ناپ ہوگا. لکھا پڑھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. اگر گڑبڑ ہوگا، غلط کام زیادہ ہوگا اور اچھائی کم ہوگا تو اس کو کہیں گے پڑھو آپ کا کتاب ہے. یار اقرا کتاب کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ آپ اپنا حساب آپ سے اپنے سے کر لیجیے. تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ہم اللہ سے لینے والے بنیں، اللہ کا مراقبہ کریں،
اس کی صفات کا، ذات کا مراقبہ نہیں کرنا، اس لیے کہ وراء الورا ہے، وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس کی ایک صفات کو آدمی کا محقق نہیں کر سکتا ہے تو اس کی ذات کو کیا کرے گا؟ اسی لیے اس کے علیم ہونے کا، اس کے خبیر ہونے کا، اس کے دیکھنے کا، اس کے سننے کا، زمین آسمان کے بنانے کا بے مقصد نہیں بنا ہے، اللہ کا یاد کرے، یہ سارے کچھ ہے۔ تو کچھ اذکار صبح شام کا ہے، اور یہ سب دن چلنے والی چیز ہے۔ اور باقی جو ذکر دیتے ہیں اس میں ذات کا اللہ اللہ، اس میں کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ ذکر جاری ہے، اس کو بھی کرتے ہیں، ہاف کر دیتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ پاس انفاس ہے، چالو کرنے کے لیے ہے، وہ چلتا رہا، خیال بنتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد ذکر قلبی میں جب آئے گا تو اب اس کا نور بننا شروع ہوگا، دل کا ذکر ہوگا اور وہ بند نہیں ہوگا، چلتا رہے گا، نور بنتا رہے گا، پورا بدن انسان کا نورانی ہو جائے گا، اور جائے وہاں پر مخلوق جنت میں نورانی ہوگا، وہ حور نور کی بنی ہوگی اور مسک اور زعفران کی بنی ہوگی، اس میں مٹی نہیں ملایا ہوگا۔ تو اگر اس کے جائے انگلی کا پوروا دنیا میں ڈال دی تو دنیا میں سورج بے نور ہو جائے تو کون بڑی بات ہے؟ پیدائش ہی نور سے ہے۔ تو اس لیے اب وہ جو جنت میں سے ہی میٹھا ہے۔ آج دیکھو جو کہتے ہیں سمندر میں اگر تھوک دے تو سارا سمندر کا کھارا پن دور ہو جائے۔ اللہ نے حفظ رکھا ہے چیزوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ جتنی بڑی دنیا ہے نا، ایسا مخلوق میں نے بنایا ہے کہ اس کو ایک لقمے میں کھا سکتا ہے۔ تو کہا کہ پروردگار عالم ایسا کتنا لوگ پیدا کیے ہیں؟ کہا کہ بہت پیدا کیے ہیں، اور ایک نہیں، ایسی 3 گنا، میں نے 3 دنیا کو کھانے کا برابر اس کو روزی دیتا۔ اسی لیے تو ہار گئے ہو۔ کون؟ وہ جو پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام، جو روزی کو بولتے تھے کہ ہم کو ایک ٹائم کا کم سے کم موقع دیجیے، تو روزی نہیں پہنچا سکتا ہے کوئی کسی کو، انتظام کر سکتا ہے، اس لیے انتظام ہے۔ اب دیکھ لیجیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب اس کے دودھ کا کھانے کا انتظام ہے۔ اگر وہ بڑا ہو گیا تو کھانے والا دانت کا بند، ادھر دانت آتا ہے، ادھر اس کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ 2 راستے بند ہوتے ہیں، 4 راستہ کھل جاتا ہے، مشرق مغرب پورا پچھم، ہر طرف سے اس کے روزی ہوتا ہے۔ اس لیے موت کے ٹائم میں فرشتہ جو آسمان سے روزی لے کے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا روزی میں نے ہر جگہ، مشرق سے مغرب تک اور پورب سے پچھم تک، اتر سے دکن تک پوری دنیا پھر گیا ہے، اس کے کھانے کا ایک دانہ بھی باقی نہیں ہے، اس کو ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ پانی والا جو ہے کہے گا کہ اس کا جتنا پانی پینے کا کوٹا تھا وہ پورا ہو گیا، اب میں اس کو پانی کہاں سے دوں گا؟ ہوا کے ذریعے سانس لیتا ہے۔ اللہ کے فوج میں سے ایک فوج کا نام ہے ہوا، جو سانس لیتے ہیں۔ تو اللہ اپنے فوج سے تو کنٹرول کیے ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہاں ہے فوج؟ فرشتہ بھی فوج ہے، ہوا بھی فوج ہے، اور بہت ہے فوج۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے فوج کو تو اللہ ہی جانتا، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو یہ انسان سانس لیتا ہے، تو اب اس کے ذریعے سے جو ہے اس کا ایک بنتا ہے، تو نور بنتا ہے، جنت میں جو ہے حوریں ہوں گی۔ تو اللہ کی قدرت ہے، بڑی بڑی مخلوق بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری دنیا کی ہر چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز میں 18,000 مخلوق بنایا، وہ کہاں مخلوق بنا کے رکھ دیا ہے؟ کوئی پردے میں نہیں رکھا، آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ مرغی سے انڈا، انڈا سے مرغی، یوں جائے ایک رجل ہے من المیت میت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو کیسے مردہ سے زندہ کرتے ہیں، زندہ سے کیسا مردہ نکالتے ہیں؟ آپ کے گھر میں ہو رہا ہے۔ دودھ کیسے آتا ہے؟ من دمین و فرسن، گوبر سے اور خون سے دودھ کیسے بنتا ہے؟ اللہ کی قدرت دیکھو ایسے بنتا ہے۔ پورب سے سورج نکلتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے، خدا کی قدرت کو دیکھو کیسا ہوتا ہے۔ ہواؤں کو تیز کرتا ہے تو چھتوں کو اڑا کے لے جاتا ہے۔ اگر اللہ ہوا سے انسان کو خالی کر دے دنیا کو تو آدمی ایسے ہی بغیر سانس دم گھٹ کے مر جائے۔ اللہ کی نعمتوں کو کون گن سکتا؟ اس لیے اللہ سے جو تعلق جوڑتا ہے بے شمار دے گا اللہ۔ 10 گنی بڑی تو معمولی جنت کو ملے گا،
किसी को 1000 गुनी बड़ी जन्नत मिलेगी इस दुनिया से, किसी को 1,00,000 गुनी बड़ी जन्नत मिलेगी, किसी को करोड़ गुनी बड़ी जन्नत मिली, अब फिर भी बच जाएगा। अल्लाह ताला ने वैसा आराम की जगह। तो इस दुनिया में जो ये तकलीफ़ दिया है, वहाँ के चीज़ों को जो हमेशा गिराने वाला, उसको इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग, क्या आप वहाँ का जो है कैसे इस्तेमाल करेंगे। दूध यहाँ 1 पाव हजम हो सकता है, आधा किलो अगर पी लिया तो बीमार हो जाएगा, ताकत कहाँ से बनेगी उसको। अब अनार होगा, पियो कितना पीते 40 बरस पियो, दूध ही पी के रह जाओ। शहद सही मिलता नहीं, शहद वहाँ नहर दिया जाएगा, पियो कितना शहद पीते हो। पानी भी होगा तो गंदा नहीं होगा, दुनिया का कोई ऐसा पानी नहीं है जो गंदा नहीं, सिर्फ जमजम का पानी है जो 100 बरस रख दो एक जरा खराब होने वाला नहीं, तो वह पानी है। तो अल्लाह पाक मामिन गैर आसिन, खराब नहीं होगा वैसा पानी है। अब वहाँ पर कोई झमेला नहीं है जन्नत में, गोश्त उसको बनाओ खा लो, कभी नमक ज़्यादा हो गया कम हो गया, तो कभी शोरबा ज़्यादा हो गया, तो कभी मसाला कम पड़ गया, कुछ भी नहीं। सब चीज़ बनाया गया जन्नत में। आग नहीं है, खुदा की कुदरत है, खुदा अपनी कुदरत से खिलाएगा, खाने के बाद भी जिंदा होकर उड़ जाएगा। फलों को तोड़ेगा तो कमी नहीं होगी। बहरहाल अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए 2 दुश्मन लगा हुआ है, वो उन्हें नहीं देता है। एक है नफ्स, एक है शैतान। इन दोनों से जो बचा करके और अल्लाह का खौफ रख के ज़िंदगी गुजारा और शरीयत के मुताबिक चलने की कोशिश किया, फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा, शुक्रिया के काबिल है वो ज़िंदगी। अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।